آج 18 اگست سن 2023 30 محرم الحرام 1445 سن ہجری، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اس کے جواب میں ویسا ہی کہو، یعنی اذان کا جواب دو۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، ایک ایک جملے کے بدلے، یعنی ایک اذان کے کلمے کے جواب دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لاکھ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ 2 لاکھ نیکیاں، 17 کلمات ہیں اذان میں، تو اس طرح اگر ایک اذان کا جواب دیا جائے یا اقامت کا جواب دیا جائے تو اس طرح 34 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھ پر درود پڑھو، فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے اور خوب نیکیاں بڑھانے کے لیے اذان کا جواب بھی دیا کیجئے۔ لوگوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو معاذ اللہ اذان سنتے بھی نہیں، اور اذان کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس وقت اذان کا احترام یہ ہو کہ اپنے کام کاج بھی روک دیں اور اس وقت اپنی گفتگو بھی کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیں۔ دیر ہی کتنی لگتی ہے، 5 منٹ بھی اذان میں نہیں لگتے، تو اتنی دیر سنیں اور ادب کے ساتھ اذان کا جواب دیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا رحمتوں کا باعث ہے۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نظام، اپنی مشیت، اپنے ارادے سے، اپنی قدرت سے اور اپنے علم سے بندوں کی ضرورت و مفادات کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے سارے ہی انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی اپنا کام سارے خود کر لے، کپڑے بھی خود سی لے، جوتے بھی خود بنا لے، کپڑے بھی خود دھو لے، کھانا بھی خود بنا لے، سارے کام ایک بندہ اکیلا خود کر لے نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کے اندر یہ کام بانٹ دیے ہیں جو کہ اس کی طرف سے رزق کا سبب ہیں۔ کسی کو اللہ نے کوئی ہنر دے دیا، کسی کو کوئی پیشہ عطا فرمایا، کسی کو کوئی روزی کا ذریعہ دے دیا۔ سارے امیر نہیں بنائے، سارے غریب نہیں بنائے، ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی۔ کوئی کمپنی کا مالک بھی ہے لیکن اکیلا اپنی کمپنی خود نہیں چلا سکتا، اسے مزدوروں کی ضرورت، اور جو غریب محتاج ہے جو کمپنی نہیں بنا سکتا اسے کام کی ضرورت۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے، نہ صرف تعاون کرنے بلکہ ساتھ دینے اور اس کی ہمت بڑھانے کا بھی رب العالمین نے حکم دیا، اور نیکی اور تقوی میں خاص طور پر تعاون کرنے کا حکم دیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی میں اور تقوی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہو، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ اور یوں ہی فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خیر کے کاموں میں، یعنی اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح بہت سی انسان کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کام کاج، شادی بیاہ، دکھ سکھ، آنا جانا، لینا دینا، انہی میں سے ایک چیز ہے قرض دینا یا قرض لینا۔ آج کا جمعۃ المبارک کا یہ خطاب ہمارا اسی موضوع سے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ قرض سے ہر ایک کو تقریباً واسطہ پڑتا ہی ہے، یعنی یا تو کوئی کسی سے پیسے لیا ہوا ہے، قرض لے کر وہ مقروض ہو چکا ہے، یا اگر اس نے لیا نہیں تو وہ اس نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ قرض خواہ ہے کہ اس نے قرض واپس لینا ہے۔ اور یہ معاملہ تقریباً ہر انسان کے ساتھ، یعنی اس دور کے اندر، اس مہنگائی کے اور مشکل ترین دور میں تقریباً جو ہے وہ سبھی اس معاملات سے گزر رہے ہیں، یا تو کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں یا کسی نے کسی سے کچھ پیسے لینے ہیں۔ کوئی خوش نصیب ہوگا جس نے نہ کسی کو پیسے دینے نہ کسی سے لینے، اور وہ بہت کم تعداد میں ہے۔ اور
قرض سے متعلق یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑی تفصیل سے احکامات بیان فرمائے ہیں. نہ صرف احادیث میں بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قرض کے متعلق ایسے احکام نازل فرمائے ہیں جن کو علماء نے یوں فرمایا کہ قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن کریم کے اندر، پورے قرآن میں سب سے بڑی ایک آیت ہے، وہ پوری آیت کریمہ قرض سے متعلق ہے. یعنی آپ اس کی اہمیت کو اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ کتنا اہم معاملہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ بیان فرمایا ہے اور تفصیل سے بیان فرمایا. اور چونکہ یہ حاجت ہے مسلمان کی، یہ ضرورت ہے، ضرورت میں ایک دوسرے کے کام آنا، قرض دے کر قرض لے کر اس طرح کام آنا، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان نہ تو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس کے کام آتا ہے، اس کی ضرورت میں اس کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے. اور فرمایا جو اس طرح مدد کرتا ہے اپنے بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجتیں پوری فرماتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے. اور فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامۃ، کہ جو اپنے بھائی کی کوئی مشکل دور کرتا ہے، کسی مشکل میں اس کے لیے فراخی کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں سے اس کی مشکلات آسان فرمائے گا. اور فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، کوئی عیب چھپاتا ہے، اس کا کوئی ایسا معاملہ کہ جو دوسروں کے سامنے نہ لایا جائے وہ یہ چاہتا ہو، اور پھر مسلمان بھائی اس کی ایسے معاملے پر پردہ پوشی کرے، اس کا عیب چھپائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں کہ جو مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے سے متعلق ہیں. آج دیکھیے مسلمان پر ظلم بھی کر رہا ہے، مسلمان کو دوسرے کے حوالے بھی چھوڑ چکا ہے، یعنی غیر جس کے ساتھ کوئی بظاہر رشتہ داری نہ بھی ہو، لیکن چونکہ ایمانی رشتہ تو ہے، ایک اسلامی رشتہ تو ہے، اس اسلامی اور ایمانی رشتے کے پیش نظر مسلمان بھائی کو چھوڑنا دینا چاہیے، بلکہ اس کے کام آنا چاہیے، اس کے کام آ کر اس کی مدد کرنی چاہیے. اور مدد کرنے کا ایک ذریعہ آج قرض دینا بھی ہے، قرض لینا بھی ہے. کوئی کسی سے قرض لے یا کوئی کسی کو قرض دے، یقیناً اس کی بڑی برکت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض دینے کا ثواب صدقے سے 8 گنا زیادہ، یعنی کوئی صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا اس کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک صدقہ کرنے پر 10 نیکیاں، جبکہ قرض دینے پر اللہ رب العالمین اسے 18 گنا 18 حصے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صدقے سے زیادہ ثواب قرض دینے کا یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا بسا اوقات کسی کو صدقہ دیا جاتا ہے تو ایسے کو بھی دیا جاتا ہے جسے ضرورت نہیں ہوتی، بسا اوقات کوئی ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے صدقہ قبول کر لیتا ہے، جبکہ جو قرض لیتا ہے وہ کسی ضرورت پڑنے پر ہی لیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرضے پر زیادہ ثواب رکھا ہے کہ قرض دینے پر اللہ رب العالمین 18 گنا زیادہ، صدقے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض صدقۃ، ہر قرض صدقہ ہے. جب قرض دیں گے کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمایا، یعنی کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا تو اسے 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے صدقہ دینا، قرضہ دینا، یہ کتنے ثواب کا ذریعہ، کتنے ثواب کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو بریء من ثلاث، آپ نے فرمایا کہ قرضہ دینا جس طرح ایک اچھا عمل ہے، اسی طرح اس کے برعکس قرضہ لینا یہ ایک برا عمل ہے. یعنی ضرورت نہ ہو یا بہت زیادہ شدید حاجت نہ ہو، بہت زیادہ بڑی مجبوری نہ آ جائے تو اس کے علاوہ قرض نہیں لینا چاہیے، کیونکہ قرضہ لینا یاد رکھیے کہ یہ ضرور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے.
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی ضرورت پیش آئی قرضہ لے لیا، اور پھر قرضہ بھی جس نیت سے لیتے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لے کر پیسے دبانے کی نیت ہو، کھا جائیں گے، نہیں دیں گے، بھاگ جائیں گے، اور کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہیں آپ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا وہو بریء من ثلاث، جو مرے اس حال میں کہ وہ تین چیزیں اس پر نہ ہوں، یعنی تین چیزوں سے وہ بری ہو، آزاد ہو۔ ایک کیا؟ الکبر، وہ تکبر سے آزاد ہو، اس میں تکبر نہ ہو، والغلول، دوسرا اس میں خیانت نہ ہو، اور تیسرا والدین، اور اس میں قرضہ نہ ہو، اس پر اس نے کسی کا قرض نہ دینا ہو۔ فرمایا مرے گا دخل الجنہ، جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی قرضہ اگر ہو کسی پر تو وہ جنت سے داخل ہونے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرضے کے شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضے کو ایک نحوست قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ تو قرض لینا یہ اچھی عادت نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو لیا جائے، اور جس کے پاس کوئی آئے قرض لینے کے لیے تو وہ اسے حاجت مند جانے تو اسے قرض دے، اچھا سمجھ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی نیت سے قرض لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اس کا قرضہ ادا کرنے میں۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نیت سے قرضہ لیتے ہیں کہ دیں گے نہیں واپس، یا دیکھیں گے آرام آرام سے دیتے رہیں گے، یا جس نے دے دیا اس کو رلاتے رہیں گے۔ اس لیے نہیں، اچھی نیت سے، یعنی اپنی مجبوری میں لے رہا ہے، اپنا کام پورا ہو جائے گا تو یہ نیت رکھے کہ میرے جیسے ہی اللہ اسباب بنائے گا میں ضرور دے دوں گا، واپس کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا جو اچھی نیت سے قرضہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اس کے لیے کام آسان کر دے گا، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اس کے برعکس جو بری نیت سے قرضہ لے گا کہ میں دوں گا نہیں، میں اس کو ٹالتا رہوں گا، میں اس کو دھکے کھلاؤں گا، تو ایسا شخص جو بری نیت سے قرض لے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بھی تنگ کر دے گا اور اس کے لیے مشکل کر دے گا، اور قیامت کے دن اس کا یہ حق دبانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو تنگی میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا جو قرض نہ دینے کی نیت سے قرضہ لے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں چور کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ تو اس کی جہاں مذمت ہے، وعیدات ہیں، وہاں ایک طرف فضیلت بھی ہے۔ تو اس لیے قرضے کے معاملے کو بڑے احسن انداز سے نمٹایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن اگر انتقال کر جائے لیکن اس پر قرضہ باقی ہو تو اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے وہ قرضہ دے نہ دیا جائے، اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کا قرضہ دیا جائے گا، سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ وراثت، یعنی مرنے کے بعد کسی کا مال بچا تو اس کے ورثاء کو بھی اس کے مال میں سے وراثت بعد میں ملے گی، پہلے اس کا قرضہ لوٹایا جائے گا۔ اگر اس کا اتنا مال ہے کہ جو اس کے قرضہ ادا کرنے کے لیے کافی ہے تو فبیہا، اچھی بات ہے، نہیں تو پھر اس کے ورثاء میں سے جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے سگے رشتہ دار ہیں، جب مال لینے کے اندر حقدار بنتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے اگر وہ ایسا مال نہیں چھوڑ کر گئے تو ان کا قرضہ ادا کرنا بھی یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری سے مراد ان پر اگرچہ فرض نہیں لیکن اگر ادا کریں تو اچھی بات ہے۔ اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ورثاء یعنی اپنے رشتہ داروں کے انتقال کے بعد تم ان کے مال میں حق جتانے سے پہلے ان کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج عن والدیہ او قضى عنہما مغرما بعثہ اللہ یوم القیامۃ مع الابرار۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، ربنا اننا آمنا سمعنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ دعا۔ اور ارشاد فرمایا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ نیکوں کے ساتھ موت کی دعا اور پھر نیکوں میں حشر کی دعا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور ادھر کیا فرمایا گیا؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرضہ ادا کرے یا ان کی طرف سے حج ادا کرے، اور اگر ان پر مال کا قرض تھا تو وہ مال ادا کر دے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو اپنے ماں باپ کا قرضہ ادا کر دے۔
تو اس طرح اپنے ماں باپ کی طرف سے قرضہ ادا کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ کتنے لوگوں کے ایسے معاملات ہیں کہ ان کے والدین کا انتقال ہوا، کیونکہ ماں باپ بھی ساری زندگی کس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ انہوں نے اگر مشکلات اٹھائیں، تنگیاں دیکھیں، صعوبتیں جھیلی، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ وہ اگر مقروض ہوئے تو شاید اکثر مرتبہ یہی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کہ ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کی شادیاں کریں، ان کے علاج کروائیں، ان کے ساتھ اور دیگر معاملات نمٹائیں، تو اس وجہ سے وہ قرضہ لیتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر۔ تو ماں باپ جو مقروض ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی خاطر ہوتے ہیں، تو اگر ان کے انتقال کے بعد اولاد ان کا قرضہ ادا کرے تو یہ بھی تو اچھا عمل ہے، یہ بھی تو ایک ثواب کا کام ہے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے ان کا قرض اگر ان پر ہے تو ادا کرے۔ اور یاد رکھیے جس طرح قرض اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے ادا کرنے کی فضیلتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ قرض دار کو مہلت دی جائے، اسے رخصت دی جائے، اس کو آسانی دی جائے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ قرضہ دینے کے بعد اس کے سر پر کھڑے رہتے ہیں، اور وقت پورا ہونے سے پہلے تو بہت بسا اوقات، لیکن اگر وقت پورا ہو جائے، 1 مہینے کے لیے قرض لیا تھا اور مہینہ پورا ہو گیا، اب اس کے بعد وہ قرض دار کو جس طرح تنگ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ تعالی نے اتنا دے رکھا ہے کہ ان کو اگر ان کا وہ قرض واپس نہ بھی ملے تو ان کا اچھا گزارا ہو جائے گا، ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں، ان کی زندگی سکون سے گزرتی رہتی ہے، لیکن بسا اوقات وہ جان بوجھ کر قرض دار کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض دار کو مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے۔ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو قرض میں آسانی کرتا تھا، یعنی جب اس کا قرضہ لینے کا واپس لینے کا وقت آتا تھا تو اپنے نوکر کو بھیجتا کہ جاؤ فلاں سے قرض لاؤ، واپس لے کر آؤ۔ وہ جاتا اور کہتا، تاکید کرتا کہ اگر وہ نہ دے سکے، وہ کہے کہ مجھے کچھ اور وقت چاہیے، تو وہ کہتا کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا اور وقت دے دینا، اس کو سہولت دے دینا، اس کو آسانی دے دینا، اس کو معاف کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص چونکہ سہولت دیتا تھا، آسانی دیتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح وہ اپنے قرض داروں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیتا تھا، اللہ نے بھی اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا اور اسے معاف فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ یعنی قرض دار کو معاف کرنا، سہولت دینا، آسانی دینا، یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا وہ شخص ہوگا جو اپنے قرض دار کو سہولت، آسانی دیتا ہوگا، مہلت دیتا ہوگا، یا جو اس کو معاف کر دیتا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے وہ شخص جگہ پائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اسی طرح قرض کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ قرض دیتے ہیں لیکن معاذ اللہ سود پر قرض دیتے ہیں، قرض حسنہ نہیں دیتے، قرض سود پر دیتے ہیں۔ قرض حسنہ تو یہ ہے کہ قرضہ دیا اور قرضہ دے کر اس کو معاف کر دیا، چلے اتنی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرض دے کر معاف کر دے، لیکن کم از کم قرض کے بعد اسے مہلت دو دے۔ بعض لوگ جو ہے وہ مہلت دینا تو دور کی بات، معاف کرنا تو دور کی بات، قرض دے کر اس پر منافع کماتے ہیں۔ 1 لاکھ دوں گا، 1,10,000 واپس لوں گا، تو یہ جو قرض دے کر اوپر منافع مانگتے ہیں، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود ہے۔ اور آج ایک تعداد ہے جو قرض لیتے ہیں سود پر اور قرض دیتے بھی ہیں تو سود پر، اور سود کتنا بڑا گناہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض اگر کوئی سود پر دے، سود پر لے، تو فرمایا یہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے سود کھانا۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ سود پر قرض لینا یا دینا، یہ معاذ اللہ اس کی 1 درہم سود کا قرض، یعنی 1 پیسہ سود کھانا، سود لینا، سود دینا، اس کا وبال کیا ہے؟ فرمایا اس کے جہاں 36 گناہ ہیں ان میں سے ادنا ترین، کم ترین درجہ ہے کہ معاذ اللہ کہ کوئی اپنی ماں سے برائی کرے، معاذ اللہ، اتنا اس کا وبال ہے۔ اور آج لوگ جو ہے معاذ اللہ قرض دیتے ہیں سود پر، قرض لیتے ہیں سود پر، بینک سے لون لیے جا رہے ہیں،
مختلف اپلیکیشنز اس طرح کی آ گئی ہیں کہ ان لون اپلیکیشنز کے ذریعے قرض لیا جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو اس طرح قرض دیتے ہیں یہ کہہ کر کے بدلے میں اتنا واپس کرنا ہوگا, یا اس کے اوپر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی اگر کوئی قرض دیتا ہے اور وہ قرض اس نے واپس نہیں کیا, یا کسی نے کوئی چیز گروی رکھوائی کہ بھائی میرا یہ موبائل رکھ لو, پھر کیا کرتے ہیں, یا اس نے کسی نے کوئی گاڑی گروی کے طور پر رکھوا دی اور وہ قرض واپس نہیں کر سکا تو اس گاڑی کو پھر آگے کرائے پر دے دیتے ہیں, اس سے منافع کماتے ہیں. تو قرض کے اوپر کسی بھی طرح کا یہ منافع حاصل کرنا یہ سود ہے, اور سود یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سود کی کتنی وعیدیں ہیں اس کے متعلق کبھی تفصیلی بیان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے قرض دینے کے بعد کسی کو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے اور اس کے مجبوری کے ساتھ ساتھ اس پر تقاضا کرے یا اس کو معاذ اللہ مجبور کرے, اس کو تنگ کرے, اور آج کل سنتے ہیں خبریں کتنی آتی ہیں کہ قرض سے تنگ آ کر فلاں نے خودکشی کر لی, فلاں نے جو اپنے بچوں کو مار دیا, فلاں نے زہر کھا لیا, کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. بسا اوقات وہ غریب غربت سے تنگ آ کر جو قرض واپس نہیں کر سکتا اور پھر جو قرض لینے والا ہے اس کے تنگ کرنے پر اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی زندگی تک ختم کر لیتا ہے. تو ایسے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. قرض کے آداب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ قرض کے کچھ آداب ہیں, اور آداب یہ ہیں کہ جب تم قرضہ دو تو قرضہ لکھ لیا کرو. کوئی آج کل بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹا موٹا قرضہ تو نہیں لکھتے, بڑے قرضے لکھے جاتے ہیں, لیکن فرمایا چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض ہو لکھ لیا جائے. قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمی, جتنی مدت تک دیا لیا ہے اتنی وہ میعاد لکھ لو کہ کتنے عرصے کے لیے کس نے کس کو قرض دیا, اور یہ ذمہ داری ہے قرض لینے والے کی, وہ لکھوائے. اور پھر 2 گواہ بھی مقرر کرے کہ فلاں بندہ اس کو یہ قرض دے رہا ہے اور اتنی مدت پر دے رہا ہے, اس پر 2 گواہ بھی قائم کرے, ان کے نام لکھے, اور اس کو بھاری نہ سمجھیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے کہ اگر تم لکھ کر ایک دوسرے کو دو گے, کیونکہ بسا اوقات بھول چوک ہو جاتی ہے تو کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں اتنا دیا تھا, وہ کہتا ہے نہیں اتنا دیا تھا, پھر وہ کہتا ہے نہیں اتنے دن کے لیے دیا تھا, وہ کہتا ہے نہیں اتنے دن کے لیے دیا تھا. اس طرح جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور قتل تک نوبت آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات قرض لینا انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ قرض لے کر جھوٹ بولتا ہے, قرض دے کر جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس طرح اتنے سارے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے بسا اوقات قرض کی وجہ سے. اور قرض یہ ایک برا عمل ہے, اس سے بچنا چاہیے جب تک شدید ضرورت نہ ہو, اور مجبوری میں انسان کسی سے قرض لے تو اچھی نیت سے لے, اور دینے والے کو چاہیے کہ اچھی نیت سے دے اور اللہ کی رضا کی نیت سے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی نیت سے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب بھی دیتا ہے. اور قرض کے معاملے میں قرض دینے کا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مقروض ہوں گے, ان کے لیے ایک عمل بھی علماء نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص روزانہ 7 بار سورہ آل عمران پڑھے گا اللہ رب العالمین اس سے قرض دور فرما دے گا. قرض ادا کرنے کی ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل, اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل, اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا یاد کرے, یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی, یہ دعا یاد کی جائے. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ قرض اس سے ادا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی عمل ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں جاؤ سلام کیا کرو. بہت سے لوگ جاتے ہیں گھروں کے اندر سلام نہیں کرتے, کتنے لوگ شرماتے ہیں کہ سلام کریں گے کوئی کیا کہے گا, ہنسیں گے لوگ. ایسا نہیں, سلام کریں گھر میں داخل ہو کر بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود سلام ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, سب کو یہ صورت یاد ہوتی ہے, یہ صورت پڑھ لے. فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا, سلام کرے, حضور علیہ السلام پر درود پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے, اس پر جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض دور کرنے میں اس کی مدد فرمائے گا. اس کے لیے غیب سے اسباب ہوں گے, غیب سے اس کے گھر کے اندر برکت ہوگی, گھر کے اندر سے جھگڑے ختم ہوں گے, گھر کے اندر کاموں میں برکت آئے گی, گھر میں سکون آئے گا. گھر سکون کی جگہ ہے, کتنے لوگ گھر کے اندر ہو کر بھی بے سکون ہیں. یہ عمل کیجئے, ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کیجئے, فجر کی
نماز کے بعد یا باسطو 10 بار پڑھیے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی۔ سلام کیجئے، گناہ سے بچیے، گناہوں سے خود بچیے، گھر والوں کو بچائیے، حرام کاموں سے بچیے، سود سے بچیے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ عہد پورا کرو، اور فرمایا کہ جب تم عہد پورا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وعدہ جو قرض لیتے ہو جتنے عرصے کے لیے لیا اتنے عرصے میں اس کو واپس بھی کرو۔ جب وقت پر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اگر تم وقت پر نہیں دو گے تو فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ اگر تم وقت پر نہیں دو گے، جس نے لیا قرضہ اور وہ دینے والے کو ٹال مٹول سے کام لے گا، اس کو چکر لگوائے گا، اس کو دھکے کھلائے گا، تو فرمایا ظلم، یہ ظلم ہے۔ ایسا نہ کرو، کسی نے تمہیں قرضہ دیا تو تم اس کے ساتھ ظلم کرو، ظلم سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو یہ تمام احکام جو قرضے سے متعلق میں نے ذکر کیے، ان کے متعلق ضرور آگاہی رکھیے اور ان پر عمل کیجیے، انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں آسانی ہوگی۔ کسی کو ضرورت ہو تو اس کو قرض دیجیے، اور جس کو ضرورت ہو وہ اچھی نیت سے قرض لے اور پھر اللہ سے دعا کرے، حلال کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔